کا پیر مبارک پھول جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نماز استسقاء یا اسی طریقے سے سورج گرہن کی نماز کے بارے میں ایک صحابی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا کہ اتنا لمبا رکوع کیا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کھڑے نہیں ہوں گے، سجدہ کیا کہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ سجدے ہی میں رہیں گے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جبکہ کافروں نے، دشمنان اسلام نے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور سارے کافروں نے، یہودی، منافق اور کافر اور ہر قبیلے کے کافروں نے مل کر یہ طے کیا کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، مدینے کے مسلمانوں کو ایک لخت ختم کر دیں، سب کو نیست و نابود کر دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک طرف خندق کھودنی شروع کی۔ اس خندق کے کھودنے میں سب سے زیادہ پھاوڑا چلانے والے، سب سے زیادہ محنت کرنے والے، جگہ کشی کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا کہ اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے میں بےتاب ہوں اور میں پتھر باندھے ہوئے ہوں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھولا اور اس صحابی کو بتایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جفا کشی اور محنت یہی مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ اسی بنیاد پر ایک مسلمان کا عروج ہے۔ جب تک مسلمان جفا کشی کی زندگی گزارتے رہے، مجاہدے والی زندگی گزارتے رہے، تب تک وہ ترقی کرتے رہے، اور جب تک وہ آسائش میں مبتلا ہو گئے، راحت و آرام میں پڑ گئے، اسی وقت سے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیے، انگریزوں کے یہاں پر ہندوستان میں آنے کی جو وجہ تھی وہ سلطنت مغلیہ کا آسائش میں پڑ جانا ہے۔ مغلیہ خاندان نوابی میں مبتلا ہو گئے اور اپنے بدن کو آرام دینے لگے، اس کی وجہ سے ان کی سلطنت چمچمانے لگی اور انگریزوں نے یہاں پر چال بازی کی، سازشیں کی، یہاں کے بادشاہوں سے اجازت لے کر کے یہاں پر کمپنیاں قائم کی۔ ان کمپنیوں کے آڑ میں اور تجارت کی آڑ میں انہوں نے ہندوستان کے خلاف سازش کی، ہتھیار بنائے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر حملہ کیا۔ ایک ایک صوبے کو، ایک ایک علاقے کو، خطے کو آہستہ آہستہ قبضہ کرنے لگے۔ سب سے پہلی شخصیت، سب سے پہلی ذات اور علماء میں سب سے پہلی ہستی جس نے اس خطرے کو محسوس کیا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ انہوں نے اس خطرے کو محسوس کیا اور پھر اسی موقع پر مرہٹا بھی آگے بڑھے اور ان کی بھی سیاسی طاقت آگے بڑھنے لگی اور انہوں نے ایک بادشاہ کو لے کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں سے مقابلہ کیا اور لاکھوں مرہٹا اس جنگ میں مارے گئے، لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ اسی طریقے سے انگریزوں کا مقابلہ پلاسی کے میدان میں پھر نواب سراج الدولہ سے ہوا۔ میرے عزیزوں، ہمارے علماء نے اس آزادی کی خاطر مختلف تحریکیں چلائیں، قید و بند کی، صعوبتیں برداشت کی، پھانسی کے پھندے کو دیوانہ وار چوما اور تختہ دار پر چڑھے اور مسکراتے ہوئے چڑھے۔ جب وہ پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں ڈالتے تو مسکراتے تھے اور ان کو خوشی حاصل ہوتی تھی، خوش ہوتے تھے کہ اب تو ہمیں شہادت ملنے والی ہے۔ یہ ایک اور تعجب کی بات ہے، وہ موت کو زندگی کے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ ایک ایسا شخص، وہی شخص قربانی پیش کر سکتا ہے، وہی شخص صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں جان کو قربان کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے ٹکر لے سکتا ہے۔ جو شخص موت کو اس دنیا پر ترجیح دے، جو شخص شہادت کو اتنا عزیز سمجھے جتنے کہ ہم زندگی کی آسائش کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام کے اندر، ہمارے سلاف کے اندر یہی بات تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اس دنیا پر ترجیح دیتے تھے۔ میرے عزیزوں، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم قربانیوں کو سمجھیں،
جس راستے میں بھی ہو، ہم جو بھی کر رہے ہیں اس میں جفاکشی والی زندگی گزاریں، اس میں ہم دین کو پیش نظر رکھیں۔ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں محنت کریں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کریں، خوب محنت کریں، خوب اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ملازمت کریں تو ملازمت میں بھی ہم خوب محنت کریں، خوب جفاکشی کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہی دین یہی سکھاتا ہے۔ لیکن آج مسلمان کاہل ہو گیا ہے، سست ہو گیا ہے، ناکارہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جفاکشی کرتے ہیں، انہیں کو ہم راہ راست پر پہنچاتے ہیں۔ تو آج جمہوریت کے دن ہے، 26 نومبر سن 1949 کو یہ بل اسمبلی آف انڈیا میں پاس ہوا، اور پھر اس کے بعد 26 جنوری سن 1950 میں یہ قانون ہندوستان پر نافذ ہوا۔ پہلے یہاں پر انگریزوں کا قانون چلتا تھا، اب اس کے بعد جب بل پاس ہو گیا تب اس کے بعد ہندوستان کا قانون یہاں پر چلنے لگا۔ 26 جنوری کے موقع پر آج اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہندوستان کا جو آئین ہے، جو اس کا قانون ہے، ہم جانیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور مسلمان بچوں کو، ایک ایک فرد کو، ہر شخص کو بتائیں کہ قانون کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو قانون ہے، اس قانون اور سنویدھان کے مطابق ہمیں یہاں پر آزاد زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں شہریت کا حق حاصل ہے، ہر شخص کو شہریت کا حق حاصل ہے، ہر شخص کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ یہاں پر اپنا مذہبی ادارہ قائم کرے، ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ جو بھی شخص یہاں کی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف ہم مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ اپنے تمدن کی، اپنے تہذیب کی ہر شخص یہاں پر حفاظت کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں پر دین کے ساتھ یہاں پر بیدار رہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی تجارت، ملازمت یا جو بھی فن سیکھے تو وہ دین کے ساتھ ہو، دین کے ماتحتی میں ہو۔ اگر دین کو ہم دنیاوی چیزوں سے جدا کر دیں گے تب تو وہ دنیا ہے۔ کوئی بھی علم جو ہم حاصل کریں اگر دین کے ساتھ ہو تب تو وہ خود وہ علم دین ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرے وہ علم دین ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ حلال و حرام کے ساتھ ہو، جائز ناجائز کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک، کہ پڑھو، کچھ بھی پڑھو، کوئی بھی تعلیم حاصل کرو، دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرو، کوئی بھی ہنر حاصل کرو، کوئی بھی فن سیکھو، لیکن سب سے پہلے اپنے رب کا نام سیکھو۔ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو۔ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرو جس کے ذریعے سے ہماری نماز صحیح ہو۔ سب سے پہلے یہ جانو کہ معاشرتی حق کیا ہے، کیسے ہم گھر میں رہیں، کیسے ہم بازار میں رہیں، کیسے ہم تجارت کریں، کیونکہ اگر ہم کو تجارت کا فن حاصل نہیں ہے، اگر ہم تجارت کرنا نہیں جانتے ہیں تو میرے عزیزو ہم کیسے حلال روزی اپنے گھر میں لائیں گے؟ اگر ہم ملازمت کرنا نہیں جانتے ہیں تو کیسے ہم حلال روزی اپنے گھر میں لائیں گے؟ اگر ہم ڈاکٹر بن گئے اور ہم سچے اور پکے مسلمان نہیں ہیں تو کیسے ہم مریضوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے؟ ہم حرام خوری کریں گے۔ ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے انجینئروں کی کمی نہیں ہے، پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے آج کا انسان پڑھا لکھا جانور ہے، پڑھا لکھا جانور ہے۔ یہ لفظ اگر کہا جائے تو آج اسی زمانے پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے۔ پڑھا لکھا جانور اس وجہ سے ہے وہ دین کو الگ کر کے ماہر ہونا چاہتا ہے، وہ دین کو الگ کر کے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، پہلے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے پکے مومن بنے، مسلمان بنے، قرآن پاک میں مہارت حاصل کریں، اور جو چیزیں بنیادی ہیں، جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں ان کو سیکھیں۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کو بننا ہو آپ بنیے۔ واقعی الحمدللہ۔